رحمت ڈرامہ سیریل کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جس بات کا ڈر تھا آخر وہی ہو گیا۔ دادی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی جیسے زبیدہ بیگم اور ان کی بیٹیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ گھر میں ہر طرف چیخو پکار مچ جاتی ہے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ دادی جان اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ دادی جان صرف گھر کے بزرگ ہی نہیں تھی، وہ زبیدہ اور ان کی بیٹیوں کا سہارا بھی تھی۔ وہی ایک تھی جو ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ اگر دادی جان نہ ہوتی تو رمیسا کب کا ہی عالم صاحب کو بھڑکا کر زبیدہ اور اس کی بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلوا چکی ہوتی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رمیسا کی تلخ باتیں، اس کی سازشیں، اس کا زہر برا رویہ دادی جان برداشت نہ کر سکی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی۔ ادھر باری کو جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے اس کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ خود کو سنبھال لیتا ہے مگر اس کے لیے پریشے کو یہ خبر دینا بہت مشکل ہوتی ہے۔ پریشے خوشی خوشی باری سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ باری اچانک کہتا ہے، پریشے جلدی چلو، دادی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پریشے فوری گھبرا جاتی ہے۔ کیا ہوا دادی جان کو؟ باری نظریں چرا لیتا ہے۔ پتہ نہیں، بس جلدی چلو۔ راستے بھر باری خاموش رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بار بار نمی ہو جاتی ہے۔ گاڑی بھی اس سے ٹھیک نہیں چل رہی ہوتی، کیوں نہ کہ دادی جان سے باری محبت بھی بہت کرتا تھا۔ پریشے بار بار پوچھتی ہے، باری سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ مگر باری خاموش رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتے ہیں پریشے دیکھتی ہے کہ گھر کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر کہتی ہے، باری یہ سب لوگ کیوں ہیں؟ دادی جان کو کیا ہوا؟ پریشے دوڑتے ہوئے اندر جاتی ہے اور جیسے ہی اس کی نظریں دادی جان پر پڑتی ہیں اس کے قدم وہی رک جاتے ہیں۔ وہ چیخ اٹھتی ہے، دادی جان! وہ دادی جان کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ نے وعدہ کیا تھا نا؟ زبیدہ بیگم بھی ایک طرف بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ زوبیہ ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ خود بھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ ادھر زہیب آہستہ سے علیزہ سے کہتا ہے، اجازت ہے دادی جان کو لے جائیں؟ علیزہ روتے ہوئے کہتی ہے، نہیں پلیز تھوڑی دیر اور، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ دادی جان ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ گھر کا ہر فرد غم میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف رمیسا کے چہرے پر پریشانی بھی ہوتی ہے اور خوف بھی، کیوں نہ کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سچ پتا چل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی دوران انایا کو بھی پریشے کے گھر آنے کا موقع ملتا ہے۔ جب انایا کچن میں جاتی ہے تو رمیسا بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ رمیسا دھیرے سے کہتی ہے، مجھے پتا ہے تم باری کی منگیتر تھی نا، اور یہ سب پریشے کی وجہ سے ہوا ہے۔ انایا خاموش رہتی ہے۔ رمیسا پھر سے کہتی ہے، قسم سے تمہاری اور باری کی جوڑی چاند سورج جیسی لگتی تھی۔ ان ماں بیٹیوں نے تو میری بھی زندگی عذاب بنا دی ہے۔ انایا اسے غور سے دیکھتی ہے۔ رمیسا سمجھ جاتی ہے کہ انایا کے دل میں بھی پریشے کے لیے نفرت ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ انایا اس کے ساتھ مل جائے تاکہ دونوں مل کر پریشے کی زندگی عذاب بنا سکیں۔ چند دن گزر جاتے ہیں۔ دادی جان کے جانے کے بعد پریشے اپنے مائکے ہی رک جاتی ہے۔ اس کا دل وہاں سے جانے کو نہیں کرتا اور وہ ہر وقت دادی جان کے
चीजों के पास बैठी रहती है। एक दिन वो दादी जान के कमरे में जाती है, इनका तकिया उठा लेती है, उसे सीने से लगा लेती है, फिर उसे उसी बिस्तर पर लेटकर रोने लगती है। दादी जान मुझे भी अपने साथ ले जाती। इतने में बारी उसे लेने आता है और वो कहता है, परीशे चलो मेरे साथ घर चलते हैं। परीशे इनकार कर देती है, नहीं बारी, मेरा दिल नहीं मान रहा, अभी नहीं। बारी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। परीशे उसे वो नहीं मानती। परीशे की मॉम परीशे को कहती है कि बारी तुम्हें लेने आया था ना, तुम बारी के साथ क्यों नहीं गई? उसकी नरमी का इतना भी फायदा ना उठाओ कि वो तुमसे तंग आ जाए। मगर परीशे खामोश रहती है। क्यों ना कि उस वक्त वो सिर्फ दादी जान के गम में डूबी होती है। उसे लगता है जैसे दादी जान के जाने के बाद वो वाकई अकेली हो गई है। और इधर दूसरी तरफ रुमैसा और अनाया एक नई साजिश की तैयारी में है। अब देखना यह है कि रुमैसा और अनाया मिलकर परीशे की जिंदगी तबाह करने में कामयाब हो जाएंगी या दादी जान के जाने के बाद इनकी दुआएं परीशे को हर मुश्किल से बचा लेंगी।